بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں فیصل ضیاء۔ ناظرین، جب کسی قوم پہ، کسی شخص پہ یا کسی ایک خاص معاشرے پہ برا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، تو وہاں اس معاشرے کے اندر چھپے ہوئے جو نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں، جو منفی کردار، وہ کھل کے سامنے آتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہے ہندوستان میں بسنے والے ہندوؤں کے ساتھ۔ وہاں کا ایک کردار جس نے پورے ہندوستان کو داؤ پہ لگا دیا، اپنی انا، اپنی ضد اور اپنی من پسندی کی خاطر، اپنے نظریوں کو پروموٹ کرنے کی خاطر۔ وہ نظریہ جو نازیوں کا نظریہ ہے، وہ نظریہ جو RSS کا نظریہ ہے، وہ نظریہ جو ایک قوم کو دوسری قوموں سے مختلف کرتا ہے، اس ایک نظریے نے، اس ایک سوچ نے ہندوستان میں بسنے والے تقریباً 1.5 ارب لوگوں کی زندگی داؤ پہ لگا دی ہے۔ آج ہندوستان کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ ہندوستان کا سب سے بڑا حمایتی آسٹریلیا ہے، یہ سب جانتے ہیں، پھر چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، اکانومی کا کوئی سیٹ اپ ہو، ان کا بزنس معاملات ہو، وہاں پہ ٹورزم کا ہو، ہر حوالے سے آسٹریلیا اور انڈیا کے آپس میں بہت گہرے تعلقات ہیں، اور پوری دنیا اس کو جانتی بھی ہے۔ تو آسٹریلیا کا نیوز پیپر ہے، میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ مودی لیڈز انڈیا انٹو وائرل ایپوکلپس، یہ ان کی مین ہیڈ لائن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی نے انڈیا کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ مزید کیا کہا انہوں نے؟ ایروگینس، ہائپر نیشنلزم اینڈ بیوروکریٹک انکمپیٹنس ہیو کمبائنڈ ٹو کریٹ اے کرائسس آف ایپک پرپورشنز، کریٹکس سے، ایز انڈیاز کراؤڈ لیونگ PM basks while citizens literally suffocate۔ ان کا کہنا ہے کہ تکبرانہ رویہ، ہائپر نیشنلزم، انتہا درجے کی جو قوم پرستی ہے، جو قومیت پرستی ہے، اور بیوروکریسی کی جو نااہلی ہے، ان ساری چیزوں نے مل کے ہندوستان کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، ہندوستان کو تباہ کر دیا ہے، اور ہندوستان میں بسنے والا جو عام شہری ہے اس کا اب دم گھٹنے لگا ہے۔ اور مزید اس کے اندر بہت ساری چیزیں انہوں نے کھل کے تنقید کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈین میڈیا ہو یا انڈیا کی گورنمنٹ ہو، وہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں مانتی ہیں۔ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو سچ ہمیں سننا اچھا نہیں لگتا، ہمیں لکھنا اچھا نہیں لگتا، ہمیں اس کے اوپر ریسرچ کرنی یا تحقیق کرنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ عموماً ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان کو بری لگتی ہے۔ تو ایسا ہی کچھ ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کرونا پیک پوائنٹ پہ تھا، بڑھ رہا تھا، رائز ہو رہا تھا، تو تب اس وقت مودی اور اس کے جو وزیر مشیر تھے وہ الیکشن کمپین چلانے میں مصروف تھے، بڑی بڑی ریلیاں کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی اتنی بڑی آبادی ہے، تو وہاں کے اندر اگر وہ چھوٹی موٹی بھی ریلی کرتے ہیں، چھوٹا موٹا بھی جلسہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی وجہ جو اس وقت کرونا وائرس کے پھیلنے کے لیے وہ ہے کمبھ کا میلہ۔ وہاں یہ ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار ہے، اور اس کمبھ کے میلے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹائمز ناؤ کی نیوز ہے، MP مدھیہ پردیش 99% کمبھ ریٹرنیز ٹیسٹ پازیٹیو فار COVID-19۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو کمبھ کے میلے میں جنہوں نے شرکت کی ہے، ان میں سے جو لوٹے ہیں، ان میں سے 99% لوگوں کا جو ٹیسٹ آیا وہ پازیٹیو آیا ہے کرونا وائرس کا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اور یہ سارا جو رویہ نا، یہ ایک غرور کا رویہ ہے۔ غرور نے، صرف ایک سوچ نے پورے ہندوستان کی تباہی آج پھیر دی ہے۔ وہاں پہ بسنے والا جو عام شہری ہے وہ آج مصیبت سے دو چار ہے۔ ہماری دعا ہے ان کے ساتھ، ہماری پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ، کیونکہ انسانیت کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی اخلاقی طور پہ ہم مدد کریں۔ اور ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ ہندو ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ہر سٹیج پہ نقصان پہنچایا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں پہ انہوں نے پتھراؤ کیے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، ہر جگہ پہ انہوں نے مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھا، اور وہاں پہ انیکویلٹی سے کام لیا۔ تو یہ دیکھیں ذرا، انڈیپینڈنٹ اردو کی یہ خبر ہے، مس انفارمیشن اباؤٹ کرونا، انڈین مسلمز بیکین انٹچیبل، اچھوت بن گئے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، مزید انہوں نے ڈیٹیل میں لکھا ہوا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ اپنے جو ریڑیاں ہیں اس کے اوپر فروٹ کو چاٹ کے رکھ رہے ہیں تاکہ کرونا وائرس مزید پھیل سکے۔ یہ ان کی سوچ ہے،
اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے سمجھدار ہیں اور کس درجے کی ذہنیت ہے ان کے اندر، کس حد تک وہ گر چکے ہیں. یہ ایک قوم کو گرانے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا ہے. اب مزید دیکھیں ذرا، دا گارڈین نے کہا ہے کرونا وائرس کانسپائریسی تھیریز ٹارگیٹنگ مسلم اسپریڈ ان انڈیا. یہی بات انہوں نے نکلی ہے کہ انڈیا کے اندر جو کرونا وائرس پھیلا ہے وہ اس کی وجہ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے. مسلمانوں کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے. جی بڑھتے ہیں آگے. بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں. اور ابھی وائس آف امریکہ کی ایک نیوز ہے، کرونا وائرس اسپریڈ ان انڈیا اسپارکس انٹالرنس ٹورڈ مائنورٹی مسلمس، کہ جو کرونا وائرس پھیل چکا ہے اس نے مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی سوچ کے ساتھ انٹالرنس، عدم برداشت پیدا کی ہے ٹورڈ مائنورٹی مسلمس، جو وہاں کی مائنورٹی، جو وہاں پہ اقلیت ہے. اب اکثریت نے کیا کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت نے وہاں پہ کیا کیا ہے. اب مزید دیکھیں کہ اس طرح کی نیوز جو ہے نا وہ این ڈی ٹی وی یا ڈی ڈبلیو نیوز کے اندر بھی چھپی ہوئی، یہی سیم خبریں ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. عرب نیوز نے کیا کہا ہے، انڈیاز یوزز سم ماسک ایز وارڈز ایمڈ ہیلتھ کرائسس. یہ ہے مسلمان اور یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے دین اسلام. یہ وہ دین ہے جو لوگوں کی رہنمائی اور انسانوں کی اچھائی کے لیے کام کرتا ہے. ہم جب کسی قوم پہ، کسی شخص پہ جب برا وقت آتا ہے تو ہم اپنے دل کھول دیتے ہیں. اور اسی طرح آج ہندوستان کے مسلمانوں نے تمام ہندوؤں کے لیے، تمام ہندوستانیوں کے لیے اپنی مساجد کے دروازے کھول دیے. آئیں ہماری مساجد میں آ کے اپنا علاج کروائیں. بڑی بڑی مساجد کو، چاہے وہ گجرات کی ہوں، نیو دہلی کی ہوں، ممبئی کی ہوں، بڑی بڑی مساجد کو بہت بے شمار تعداد کے اندر ان کو وارڈز میں تبدیل کر دیا ہے تاکہ یہاں پہ انسانیت کا بھلا ہو سکے. یہ ہے مسلم، یہ ہے مسلمان، یہ ہے ہمارا دین. یہ وہ دین ہے جو اللہ اور اس کے رسول میں بتایا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنایا ہے. اب دوسری جانب آ جائیں، ایک اور نیوز ہے ٹریبیون کی، دا ٹریبیون کی. ایم پی مدھیہ پردیش کے اندر ایک ہندو آدمی جس کی وفات ہو گئی، اس کو شک تھا کہ شک کی بنا پر کہ اس کو کرونا وائرس تھا، حالانکہ اس کی جو وفات ہوئی تھی، اس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ نمونیا کی وجہ سے ہوئی تھی. تو وہاں کے جو ہندو کمیونٹی تھی انہوں نے اس کی جو آخری رسومات تھی وہ اپنانے سے یا وہ کرنے سے انکار کر دیا. تو پھر وہاں کے مسلمان اکٹھے ہوئے، مسلمانوں نے مل کے اس ہندو شخص جو اس کی جو تقریباً 60 سال عمر تھی، اس کو وہ شمشان گھاٹ یا جو اس کا ہوتا ساری رسومات ہندوؤں کی ہوتی وہ پورا کی، اور مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا. ناظرین، یہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی مساجد نے بہت بڑا کام کیا انسانیت کے ناطے. مسلمانوں نے اپنے دل کھول دیے، اپنی مساجد کے دروازے کھول دیے. اب اکثریت نے کیا کیا ہے، وہاں پہ ہندوؤں نے کیا کیا ہے، ہندوؤں کے جو مندر ہیں انہوں نے کیا کیا انسانیت کی خاطر. میں آپ کو بتا دوں تقریباً 20 لاکھ مندر ہیں پورے ہندوستان کے اندر، اور 20 لاکھ مندروں کو بند کر دیا گیا ہے. وہاں کے جو پنڈت ہیں، وہاں کے جو پجاری ہیں، وہ کنڈلی مار کے اس ساری دولت کے اوپر بیٹھ گئے ہیں. اور کتنی دولت ہے ذرا آپ اندازہ کریں اور آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے. یہ اس کی جو کوانٹیٹیز، اس کی ویلیوز سن کے. 2014 کے اندر ہندوستان میں 4 بڑے مندروں کا آڈٹ ہوا، آڈٹ رپورٹ کی گئی کہ پتہ لگایا جائے کہ ان کے پاس کتنی آمدنی ہے، کہاں سے آتی ہے اور یہ کہاں پہ خرچ کرتے ہیں. تو ناظرین آپ حیران رہ جائیں گے کہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 4 سب سے بڑے مندر نہیں ہیں، مطلب 4 بڑے مندر ہیں لیکن سب سے بڑے مندر 4 نہیں ہیں. اور جو بڑا مندر ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے. ان میں سے تریپوتی مندر آندھرا پردیش، سائیں بابا، سدھی ونائک ممبئی اور کاشی وشنو ناتھ، یہ 4 مندر تھے جن کا آڈٹ کیا گیا. اور ان کی جو کمائی ہے سالانہ وہ 2691 کروڑ بھارتی روپے بنتی ہیں. روزانہ 5 لاکھ لوگ مندروں میں آتے ہیں اور 8 کروڑ روپے جمع کرواتے ہیں. ان میں سے 29% کیش ہوتی ہے، 22% فکسڈ ڈپازٹ یعنی کہ جو بینکوں میں جمع ہوتے ہیں، اور 8% کا سونا اور چاندی، 10% چندہ اور 21% باقی جو دیگر ذرائع ہیں ان سے حاصل ہوتا ہے. اچھا اب سنیں ذرا مزید. 1,32,000 کروڑ سالانہ آمدنی ان کے پاس آتی ہے. یہ سالانہ آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں، 1,32,000 کروڑ سالانہ ان کے پاس آتا ہے. اتنی بڑی رقم. اور یہ کہاں پہ خرچ کرتے ہیں؟ 60,115 کروڑ کا ان میں سے سونا ہوتا ہے اور 43,508 کروڑ کی زمین.
9,874 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट होते हैं जो बैंकों में पड़े होते हैं इनके। 18,748 करोड़ की दीगर जायदादें इनके पास होती हैं। इस तरह का इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? 29% ये लोग बैंकों में जमा करवाते हैं, 28% पंडित और पुजारी इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें कि ये 28% कितनी बड़ी रकम बनती है, अरबों डॉलर, करोड़ों अरबों रुपए बनते हैं जो ये पंडित और ये पुजारी इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 2% ये लोग सरकारी खजाने में जमा करवाते हैं और सरकार बाउंड होती है कि इनसे पूछ के लगाती है। 33% ये लोग दीगर कामों पे खर्च करते हैं और ये किसी को नहीं पता कि वो दीगर काम कौन से हैं। इनमें से 1.4% सिर्फ, यानी कि अगर 100 करोड़ हों तो उनमें से 1 करोड़ और 40 लाख रुपए तकरीबन ये लोग सफाई सुथराई और देखभाल पे खर्च करते हैं। इतनी छोटी सी रकम। और आपको बता दूं कि वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे मुकेश हो, अंबानी, मित्तल, टाटा, बिरला, इन सब से ज़्यादा आमदनी इन मंदिरों की, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और सिर्फ 7% ज़रूरतमंदों या NGOs के लिए ये लोग रखते हैं कि वो NGOs वगैरह इस्तेमाल करती हैं जो यहाँ पे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी की जाती है। अच्छा, अब आते हैं जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मंदिर है उसके बारे में। पद्मा नामी स्वामी इसका नाम है, टेम्पल इन केरला के अंदर है ये टेम्पल मंदिर। और पाकिस्तानी 2 लाख करोड़ रुपए इसकी सालाना कमाई है। पाकिस्तानी 2 लाख करोड़ रुपए सालाना इसकी आमदन है। कुल असासे जो हैं इसके वो 10 लाख करोड़ रुपए के बताए जाते हैं। सोना जो है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इसमें है, और यानी कि 1000 अरब अमेरिकी डॉलर। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में इनके पास सोना पड़ा हुआ है। और इसकी एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, इसके टोटल 6 दरवाजे हैं और 6 में से आज तक जो खोले गए हैं वो 5 दरवाज़ों को आज तक खोला गया है, बाकी एक दरवाजे को नहीं खोला गया। और जो छठा दरवाज़ा है उसको वॉल्ट भी कहा जाता है। 20 लाख मंदिरों में से 25 लाख टन अमेरिकी गोल्ड, यानी कि आपको इसके गोल्ड के रिजर्व बता रहा हूँ मैं। इन टोटल ये जो 20 लाख मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ पे जो टोटल सोना जमा होता है वो तकरीबन 25 लाख टन है। और अमेरिका के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्वर है, उसमें से अमेरिका से तकरीबन 2.5% ज़्यादा ये जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं ये इन मंदिरों के पास पड़े हुए हैं। ये जो 20 लाख मंदिर हिंदुस्तान में हैं, और तकरीबन जो भारत की हुकूमत के पास, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास जो सोना पड़ा हुआ है उसमें से तकरीबन 40 गुना ज़्यादा सोना इन मंदिरों के पास है। मतलब हुकूमत के पास 40 गुना कम सोना है और मंदिरों के पास 40 गुना ज़्यादा है। अच्छा, एक फैक्ट आपको बताऊं कि इन पैसों से ये जो इतनी बड़ी रकम है, इतनी बड़ी अमाउंट ये जो मंदिरों के पास जाती है, अगर पूरा हिंदुस्तान 500 साल तक मुफ्त पेट्रोल या तेल इस्तेमाल करे तो वो कर सकता है। उसको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। 500 साल तक पूरा हिंदुस्तान मुफ्त तेल इस्तेमाल कर सकता है, और तकरीबन 2 साल तक पूरा हिंदुस्तान मुफ्त खाना खा सकता है। तकरीबन 1.5 अरब आबादी है पूरे हिंदुस्तान की। तो ये थे फैक्ट जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छी लगती हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।